السلام علیکم جی. اس وقت جب ہم آپ سے مخاطب ہیں تو ملک کے اندر دو ہڑتالیں اوپر نیچے ہوئی ہیں. ایک کراچی اور شہر کے کراچی سے ملحقہ تجارتی جگہوں کے اوپر ہڑتال ہوئی. مطلب تاجر جو ہیں وہ ہڑتال کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، اور حالانکہ جن کو بجلی کم از کم جو ہے شام کے پرائم ٹائم کے اوپر یہ ساری اپنی دکانداری کرتے ہیں، میری رائے کے اندر ان کو بجلی کم از کم 10 گنا ریٹ کے اوپر ملنی چاہیے. ان پرائم ٹائم کے اندر شام 6 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک کا جو پرائم ٹائم ہے، اس میں تاجروں کو بجلی 6 بجے نہ کریں، آپ سورج غروب ہونے سے کر لیں. سورج غروب ہونے کا مختلف وقت ہوتا ہے، تو سورج غروب ہونے سے لے کے جب یہ لائٹیں جلاتے ہیں تب تک رات 12 بجے تک ان کو بجلی 10 گنا ریٹ پہ ملنی چاہیے، تاکہ یہ اس سے گھبرا کے اپنی جو ہے وہ کاروبار بند کریں، اور صبح 8 بجے جب 7 بجے 5 بجے جب سورج کھلتا ہے، جب سورج چڑھتا ہے تو اپنے کاروبار شروع کریں، اور شام 5 بجے جو ہے 6 بجے یا 7 میکسیمم 7 بجے تک جاتا ہے سورج کا غروب ہونا، اس وقت اپنے کاروبار بند کر کے گھر چلے جائیں. تو یہ ہزاروں میگا واٹ بجلی جو ہے وہ اس وقت قوم کو دستیاب ہو جائے گی جب میکسیمم یوزیج آف بجلی ہوتا ہے. یہ ایک تجویز ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں، یہ تاجر جو ہیں یہ بڑھ چڑھ کے ہڑتال کر رہے ہیں. ان میں سے بیشتر جو ہوتے ہیں وہ کنڈوں سے مستفید ہونے والی قوم ہوتی ہے. بیشتر کی بات کر رہا ہوں، اب سارے نہ میرے مگر پہ آئے. بیشتر جو ہوتے ہیں وہ کنڈوں کی وجہ سے جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں، یا حضرت لائن مین صاحب زندہ باد. میں چونکہ ایک کمرشل دفتر میں بھی بیٹھتا ہوں، تو ہمیں بھی وہ بیوقوف سمجھتا ہے وہ جو لائن مین ہے، کیونکہ باقی دفاتر میں اسی بلڈنگ کے باقی دفاتر میں جو ہے اس نے 5-5 ہزار روپیہ فی دفتر لگایا ہوا ہے، اور اس شرط کے اوپر کہ 5,000 آپ مجھے دیں گے اور آپ کا بل کسی بھی شکل میں 5,000 سے اوپر نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اس دور کے اندر بھی ان لوگوں کا بل جو ہے وہ 5 سے 8 ہزار کے درمیان رہا ہے، جب لوگوں کے بل 50 ہزار آئے ہیں. اور وہ صاحب کیا کرتے ہیں وی ڈونٹ نو، لیکن ان کی یہ جو پیکج ڈیل ہے یہ پوری بلڈنگ کے اندر کم از کم مطلب 50 سے زیادہ فلیٹس ہیں جو آفسز بن چکے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ وہ یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اس چیز کو ہم فیکٹر ان کرتے ہیں. ابھی دیکھیے اس وقت جو ہے وہ بجلی کے اوپر سٹرائک ہو رہی ہے. سراج الحق صاحب فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں. جمعے کو سٹرائک ہوئی ہے کراچی میں، کیونکہ کراچی میں بہت ساری مارکیٹس ایسی ہیں کراچی اور فیصل آباد کے اندر جو جمعے کو آف کرتی ہیں، تو آدھی تو اس وجہ سے بند تھیں. باقی ہم نے سٹرائک کال دے دی، کوئی 2-4 اور بھی بند ہو گئی، تو یوں جو ہے وہ ہم نے جمعے کی سٹرائک کہہ دی. پھر ہفتے کو جناب جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنا جھنڈا اٹھا کے میدان میں اتر آئی، اور پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ایک بھرپور قسم کی انہوں نے سٹرائک کروائی. اور اس سٹرائک کا مطلب ہے تجارتی مراکز بند رہے. ویسے بھی ہم جب کامرس رپورٹنگ کیا کرتے تھے تو جو مین سپلائی کی جو مارکیٹس ہوتی ہیں، جو اپنا تھوک کی جو مارکیٹیں ہوتی ہیں، اگر وہ بند ہوں تو کہا یہی جاتا تھا کہ مارکیٹ بند ہے، سٹرائک مکمل ہے. اور ہفتے کے روز لاہور کے اندر اور کراچی کے اندر جو مین مارکیٹس تھیں بلک سپلائیز کی وہ بند رہیں. تو اس لیے سٹرائک کو ناکام نہیں کہا جا سکتا کسی بھی شکل کے اندر، کسی بھی صورت کے اندر. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں. یہاں پہ ایک اور بات شروع کر دی جاتی ہے. یہاں پہ جو جناب ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیے جاتے ہیں، اور یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت کیا جاتا ہے. اور یہ ٹریڈر جو ہے یہی کرتے ہیں، اور ان میں کچھ لوگ جو ہے وہ مطلب جن کو نہیں پتہ ہوتا وہ جہالت میں کر جاتے ہیں. کچھ انٹلیکچولی آنیسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کر جاتے ہیں. میں آپ کو پوری صورتحال ایمانداری کے ساتھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور مطلب کہ اگرچہ میں لاہور میں بیٹھا ہوں، اگرچہ میں پنجابی ہوں بائی ڈومیسائل، لیکن پھر بھی یہ سچ بولنا بہت ضروری ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت چوری تو ہر جگہ پہ ہے. لاہور کی اپنا سب سے بڑی چوری کہاں ہوتی ہے؟ اگر والیوم وائز دیکھی جائے، گجرانوالہ میں، گیپ کو، گجرانوالہ الیکٹرک
پاور سپلائی کمپنی، الیکٹرک پاور سپلائی کمپنی جو ہے گیپ کو، وہاں پہ ہوتی ہے۔ وہاں پہ کیوں ہوتی ہے؟ وہاں پہ لوہے کو پگھلانے والی جو بھٹیاں ہیں وہ بجلی پہ لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی لائن مین صاحب اور ایس ڈی او صاحب اور ایکسین صاحب زندہ باد۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب بجلی کا بل کتنا آئے گا آپ کا، فرض کریں وہ چھوٹی لگی ہوئی ہے، بٹی لگی ہوئی ہے، تو ان کا خیال ہے کہ مہینے کا 2 سے 3 کروڑ روپیہ بل آ جائے گا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا، 2 سے 3 کروڑ روپے کا بل نہیں دیں گے آپ جو ہے وہ 50 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ روپیہ ہم تینوں کو یا پورے سیٹ اپ کو برائب کر دیں گے، تو یوں آپ کا بل جو ہے وہ 10-12 لاکھ روپے تک محدود ہو جائے گا۔ تو وہ 2/3 اس میں سے وہ بل بچاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ چوری انڈسٹریل چوری کہہ لیں یا ڈومیسٹک چوری کہہ لیں وہ گجرانوالہ کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے فیصل آباد کا، اور فیسکو کے اندر بھی چوری ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یار چوری اگر ہوتی ہے اتنی زیادہ تو یہ ڈسپلے نہیں ہوتی کہیں؟ ہاں میں عرض کر رہا ہوں وہ چوری اس کے بعد سب سے زیادہ چوری جو ہے گجرانوالہ کے بعد فیصل آباد میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے لاہور کا۔ اچھا، جب ہم فگر میں دیکھتے ہیں تو فگر میں پتہ چلتا ہے کہ 65% سے لے کے 68% چوری تو پیسکو میں ہو رہی ہے پشاور میں، اور لاہور میں ہوتی ہے 10% چوری، یا گجرانوالہ میں ہوتی ہے 3% چوری۔ تو رضی صاحب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ بھائی جان وہ جو چوری شدہ بجلی ہوتی ہے اس کو ان بیچارے ڈومیسٹک بل دینے والوں کے کھاتے میں ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے جو بل دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے تو وہ سیٹ اپ ان سے پیسے لیتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ میں ذرا 3 کروڑ کے بل کا 1 کروڑ میں کچھ زیادہ بتا گیا ہوں، یہ 10-20 لاکھ کے اندر بھی یہ کام کر دیتا، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ جو چوری بجلی ہو چکی ہوتی ہے وہ اٹھاتے ہیں اور وہ جو ڈومیسٹک ہوتے ہیں ان میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور ڈومیسٹک والے جو ہیں وہ بیچارے اچھل کے چھت کو بچتے ہیں، لیکن ان کو اتنی عادت پڑ چکی ہوئی ہے زیادہ بل دینے کی، یعنی یہ جتنی بھی لوہے کی بھٹیاں چلتی ہیں یا ادھر کپڑا بننے والی مشینیں چلتی ہیں فیصل آباد کے اندر، ان کے بل آپ اور میں دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب چونکہ پشاور کے اندر کوئی ایسا سیٹ اپ ہم نے لگانے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، تو اس لیے وہاں پہ جو ہے وہ یہ والی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پاتی۔ بھائی اگر 80-65% چوری، اگر یہاں پہ 10% چوری ہے تو 10% 90% کے اوپر تقسیم کریں گے تو تھوڑی آ جائے گی، لیکن اگر آپ 65% چوری کو باقی 35% کے اوپر یا 32% کے اوپر یا 30% پہ کریں گے تو وہ تو منہ پڑنے جا کے پڑیں گے، اور ان کے پاس تو بندوقیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہاں کا سٹاف یہ حرکت نہیں کرتا۔ یہاں پہ لیسکو والے، پیسکو والے، فیسکو والے، اور سب سے زیادہ چوری بلا میں نے کہا کہ اگر ریشو وائز دیکھی جائے تو وہ میپکو ہے، ملتان الیکٹرک پاور سپلائی کمپنی، اس کی چوری سب سے زیادہ۔ اچھا، اب جب وہاں پہ انفراسٹرکچر، اور وہ ڈالتے کس پہ ہیں جی؟ انفراسٹرکچر سسٹم کے اندر جی بجلی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، ڈال وہ اس پہ دیتے ہیں، اور جب بھی کوئی منصوبہ چلتا ہے کہ جناب آپ کا سسٹم جو ہے وہ ہم بہتر کر دیتے ہیں، سسٹم آپ کہتے ہیں نا سسٹم ہے تو سسٹم کے اوپر انویسٹ کر لیں، وہ نہیں ہونے دیتے۔ پچھلے 20 سال سے جتنی بھی پرپوزل گئیں کہ ہم سپلائی سائٹ کو بہتر کر لیں، نئی تاریں بچھا دیتے ہیں، نئے ٹرانسفارمر لگا دیتے ہیں، یوں بجلی کی ویسٹیج کم ہو جائے، وہاں کا ایکسین، وہاں کا ایس ڈی او، وہ اس کے اندر دیوار بن جاتے ہیں، چیف انجینئر تک سارے وابڈا کے اندر بیٹھے ہوئے دیوار بن جاتے ہیں۔ اب آ جائیے اس بات کے اوپر، کیپیسٹی چارجز کے اوپر چلتے ہیں۔ تو یوں بجلی چوری ہر جگہ پہ ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ پنجاب میں کسٹمر کو، کنزیومر کو ذبح کر کے اس کی جیب سے وصول کر دی جاتی ہے، وہ ایڈجسٹ کر دی جاتی ہے، اور وہاں پہ ڈسپلے اس لیے ہو جاتی ہے پیسکو کے اندر کہ وہاں پہ کنزیومر ہے ہی کوئی نہیں جو کہ اس کو افورڈ کر سکے، اور وہاں کا سٹاف جو ہے وہ یہ والی چالاکی یا حرامزدگی نہیں فرماتا۔ ایک تو یہ پہلو ہو گیا۔ دوسرا آ جائیے کیپیسٹی چارجز کی طرف۔ اس وقت 42,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے، اور گرمیوں کی پیک دنوں کے اندر ہماری جو کیپیسٹی ڈیمانڈ ہوتی تھی وہ اس دفعہ 25-26,000 میگا واٹ رہی۔ باقی کی کیپیسٹی، ہم نے اتنی کیپیسٹی بنوا کیوں لی؟ بیسیکلی آئی پی پیز جو لگے تھے بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور کے اندر، اور ان کے اوپر ری نیگوشیٹ کیا تھا جنرل ذوالفقار صاحب نے،
تو وہ جو انہوں نے تھوڑے سے پیسے کم کیے تھے جنرل ذوالفقار صاحب کی سربراہی میں جب مشرف صاحب اس ملک کے اوپر قابض تھے، تو اس پہ انہوں نے ان کا جو کانٹریکٹ پیریڈ تھا کہ اتنے عرصے تک کے لیے آپ ہمیں بجلی بنا کے دیں گے، وہ انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا تھا، وہ 30 سال تک لے آئے تھے. ٹھیک ہے. تو اب جو 94 میں یا 93 میں تو تھا ہی کوئی نہیں، لیکن 94 میں 95 میں جو آئی پی پیز لگے تھے، جو کہ جن سے ہماری جان 2016 اور 15 اور 13 اور 12 کے اندر چھوٹ جانی، 13 14 15 16 کے اندر چھوٹ جانی چاہیے تھی. یہ وہ جرنیل صاحب، ٹھیک ہے، آج کل بڑی تبلیغ ان کو سجی ہوئی ہے، وہ ان کی ڈیٹ ایکسٹینڈ 10 سال ان کو بڑھا دیے ان کے کانٹریکٹ کے، اور جناب تھوڑا سا کم کر لیا. تو آج کل ان سے ہم بجلی تو بنوا نہیں سکتے کیونکہ ان کی لوسٹ ایفیشنسی ہے، 17% 18% ایفیشنسی ہے. ہم نے جدید ٹیکنالوجی کے حامل 63% 62% ایفیشنسی والے لگا لیے ہیں. تو 16 چوکا 64 ہوتا ہے نا یار، ہم 4 گنا کم ایفیشنسی والے بجلی گھر کیسے چلوا لیں؟ لیکن چلوائے عمران احمد خان نیازی نے چلوائے تھے، کیونکہ وہ رزاق داؤد کے اور خسرو بختیار کے تھے نا، ان کے بھی تھے، تو وہ چلوائے انہوں نے. ٹھیک ہے. اور اس سے بجلی خریدی، تبھی تو ان کے دور کے اندر 2800 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ اکٹھا ہو گیا. بجلی مہنگی خریدی، سستی بیچی، تو درمیان کا فرق وہ قرض کی صورت میں کھڑا ہوتا رہا 2800 ارب روپے پہ چلا گیا. اینی ہاؤ، اسی طرح ایل این جی مہنگی لا کے لوگوں کو دھڑا دھڑ چولہوں کے اندر جلانے کے لیے بیچی، اور نتیجہ آپ کے سامنے، آپ کے اور میرے سامنے، کہ اس وقت جو ہے وہ 1400 ارب روپے کا گیس کا بھی سرکولر ڈیٹ کھڑا ہوا ہے، 4200 ارب روپیہ ہے. کیا کرنا ہے اس کا؟ آئی ایم ایف پوچھتا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ لیں لوگوں سے، پھر جن کو آپ سستی گیس دیتے رہیں، جن کو آپ سستی بجلی فراہم کرتے رہیں، لیں، ان سے وصول کریں پھر. تو اب وہ جو پچھلا کھاتا وہ کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بجلی کا بل اور گیس کا بل جو ہے وہ اٹھ کے آسمان کو بجتا ہے. تو کس کی نااہلی کا رونا رہیں گے. لیکن کیپیسٹی چارجز کی طرف آ جائیے. تو اب اگلے 3 سال میں بینظیر بھٹو صاحبہ کے دوسرے دور والے آئی پی پیز جو ہیں، ان کے 30 سال کے کانٹریکٹ ختم ہونے جا رہے ہیں، تو ان کے کیپیسٹی چارجز جائیں گے ہٹ. ٹھیک ہے. تو آج ہم بیٹھے ہیں 2023 میں، تو 27 تک یہ کڑوی گولی ہمیں نکلنا پڑے گی. اس لیے ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب پھر آپ کہیں گے کہ ہم نے اتنی بجلی بنوا کیوں لی؟ ہم نے اس لیے بنوا لی کہ سی پیک کے تحت چائنا کی انڈسٹری یہاں پہ آ کے لگنی تھی، وہ آگے عمران احمد خان نیازی نے روک دی. وہ انڈسٹری لگی نہیں جو یہ بجلی استعمال کر لیتے، اور یہ جو ویلے پڑے ہوئے ہیں ہم ان سے بھی بجلی بنوا لیتے. یوں مہنگی بنتی، کم مہنگی بنتی، سستی بنتی، بہت سستی بنتی، تو ایوریج نکال کے ہم کو کام کر لیتے. تو اب وہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ انڈسٹری ہے ہی کوئی نہیں اور جو ہے وہ بھی مہنگی بجلی کی وجہ سے بند ہوتی جا رہی ہے. اور نیا فنومینا آ گیا. اب پاکستان سے انڈسٹری جو ہے فیصل آباد سے اور کراچی سے وہ سری لنکا منتقل ہو رہی ہے. یار آپ اندازہ کریں، یہاں پہ مہنگی بجلی کی وجہ سے کوئی انڈسٹری چل ہی نہیں سکتی. یہ آبادی بھی تھوڑی سی اٹھا کے سری لنکا ہی لے جائیں، ان کے پاس کافی زیادہ خالی رقبہ پڑا ہوا ہے. ویسے بھی انہوں نے تعامل مار کے کافی علاقہ خالی کر لیا ہے، تو وہاں پہ جا کے آباد کر لیں. اینی ہاؤ، یہ جو ہے کیپیسٹی چارجز، اس کے بعد آئیں گے وہ والے، اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے اگر ان کے رہے تو، پھر دوسرے والے آ جائیں گے پھر، اور اس کے بعد پھر 2040 کے قریب جا کے ہماری چائنیز سے جان چھوٹے گی. تو اس وقت تک کیا ہمیں مہنگی بجلی بھگتنا پڑے گی؟ میرا خیال ہے کہ یہ قوم یہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ حکمرانوں کے غلط فیصلے. ہم 10,000 اپنا یہ جو کم میگا واٹ بجلی لگا کے نا، یہ جو لگوائی تھی ہم نے چائنا سے، اس پہ ہم گزارا کر سکتے تھے. لیکن ہم نے تن کے جناب 10,000 میگا واٹ، 8,000 میگا واٹ، 15,000 میگا واٹ کی بجلی لگوا لی، اور اب اس کی کیپیسٹی چارجز دینا پڑتے ہیں. اور وہ کیپیسٹی چارجز دینے کی وجہ سے آپ کا اور میرا بل بڑھتا ہے. چوری ہوتی ہے. وابڈا کا جو سسٹم ہے ڈسٹریبیوشن کا، وہ ٹاپ ٹو باٹم کرپٹ ہے، اور جو اس میں سے کرپشن کرنے سے انکار کرتا ہے اس کی گاڑی کو ٹکر وج جاتی ہے، وہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. سسٹم اتنا خوفناک حد تک مونوپولائز ہو چکا ہوا ہے. تو لہٰذا چوری جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہو رہی.
پشاور میں بھی شاید ریشو وائز دیکھیں تو کم چوری ہو رہی ہوگی، لیکن شاید اماؤنٹ وائز دیکھیں تو کم ہوگی، پرسنٹیج وائز زیادہ ہوگی۔ صرف وہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو بجلی کے بل نہیں، چوری شدہ بجلی کے بل نہیں بھیجتے، جو میپکو کے اندر، لیسکو کے اندر، فیسکو کے اندر اور گیپکو کے اندر بھیجے جا رہے ہیں۔ وہ یہی ٹریجڈی ہے، اور سسٹم چونکہ کرپٹ ہو چکا ہے اور وہ ری ویمپ بھی نہیں ہونے دیتا اور اس کے اندر نئی انویسٹمنٹیں بھی نہیں آنے دیتا، ورنہ بجلی چوری روکنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑے آرام سے روکی جا سکتی، لیکن چونکہ نیتیں نہیں ہیں اور بدنیتیاں کار فرما ہیں، تو یہ مجھے اور آپ کو بھگتنا ہے۔ ہمیں ایک اسٹرانگ قسم کا حکمران چاہیے جو آ کے ان سب کے اوپر جو ہے وہ کرے، اور بجلی کی تاروں کو ہم اس طرح کریں جہاں سے بجلی چوری نہ ہو پائے، اور بجلی کے میٹرز جو ہیں ان کو ہم ڈیجیٹلائز کر لیں کہ اگر ایک سسٹم جو ہے اس میں ایک دم کسی کی بجلی کا یوزیج کم ہوتا ہوا نظر آئے تو ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھی اس نے کوئی 2 نمبری کر لیا، یہ لائن مین آ کے تو اس کو بائی پاس کر گیا میٹر کو، تو اس کی مانیٹرنگ ہو سکے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا پاکستان کے اندر کوئی انڈسٹری وائبل نہیں ہوگی، جب تک یہ نہیں ہوگا پاکستان کے اندر کوئی روزگار پیدا نہیں ہوگا، جب تک یہ نہیں ہوگا پاکستان کا معاشرہ فائنانشلی اکنامکلی ایگزسٹ نہیں کر پائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔